السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان۔ پہلے ذرا ایک خطے کی بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں ایک جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی کچھ دنوں سے، اور آج ہم نے تقریر بھی سنی اس کے حوالے سے، بلاک چین اور کرپٹو کرنسی کے حوالے سے پرائم منسٹر کے اسپیشل ایڈوائزر بلال بن ثاقب نے تقریر کی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام میں، اور ایک ایکسپرٹ ہیں آن بٹ کوائن، آن آرٹیفیشل انٹیلیجنس، کرپٹو کرنسی، اویس بلاس، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے ذرا خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو بہت اہم جو کانفرنس ہو رہی ہے تہران میں افغانستان کے حوالے سے، اور پاکستان کے لیے یہ اس لیے خاص طور پر اہم ہے اور بڑا ایک پازیٹیو یہ قدم اٹھایا گیا ایران سے، کیونکہ خطے کا یہ پرابلم ہو گیا افغانستان کے مسائل حل ہوں تو افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے اور خطے کے لیے۔ اور مسائل کی جو بات کریں تو سب سے پہلے جو وہاں ایک ٹیررزم ہے اور جو اس کو کنٹرول کرنے کی جو ضرورت ہے، اس حوالے سے پازیٹیو سٹیپ، اور پاکستان از obviously پارٹیسپیٹنگ، میجر ممالک چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، سینٹرل ایشین بھی، ریپبلکس ہیں جو بارڈرنگ سٹیٹس ہیں افغانستان کے، وہ سب موجود ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے قطر نے اور ترکی نے پاکستان افغانستان کے ڈائیلاگ بھی کروایا تھا، سیورل راؤنڈز ٹک پلیس۔ ایک حد تک اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان نے کہا جی اچھا ہم نہیں کچھ کریں گے، پرووکیشن بھی نہ آئے، لیکن گاہے بگاہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے وہ جاری ہے، اور پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس ہے کہ افغانستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو پرابلم جو ہے وہ ابھی موجود ہے، اور اس حوالے سے یہ جو اہم پریس کانفرنس ہے، کیونکہ یہ بہت دیر سے اسی پر بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو اپروچ ہوگی تو پھر بات بنے گی، کیونکہ افغانستان سب چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، چین آئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اٹس اے پرل آف دا ایسٹ، اور یقینی طور پہ خطے کا جو ہر طریقے سے اس کی جو صحت یابی ہے، چاہے پولیٹیکل ہے، کلچرل ہے، اکنامک ہے، ٹریڈ کے حوالے سے، وہ افغانستان میں امن اور چین پر ہی محیط ہے۔ تو اس پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن دس از اے پازیٹیو سٹیپ۔ اور پھر ناظرین آتے ہیں ذرا کلوزر ٹو ہوم، ان دا سینس انڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا نے جب سے اس کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، اینڈ دیر از نو کوسچن کہ انڈیا کو ہار ہی کا سامنا کرنا پڑا مئی میں، جب اس نے ایک اگریشن کیا اگینسٹ پاکستان، تو اس کے بعد سے ان کا جو سوچ بچار ہے وہ اس میں بہت ہی عجب قسم کی ناسمجھی، ڈینجرس اور ریاکشن، اور کوئی لگتا نہیں کہ کوئی میچور ایک ملک ہے۔ آپ دیکھیں نا، وہ انہوں نے اپنے ایئر چیف کو کہا کہ 3 مہینے بعد آپ جائیں اور جا کے پریس کانفرنس کریں اور کہیں کہ پاکستان کا جہاز ہم نے گرایا تھا آفٹر 3 months۔ اس کے بعد کہتے رہے کہ جی نہیں، پاکستان نے ہمارے کوئی جہاز نہیں گرائے۔ عجب یہ بات ہے، بڑی مذائقہ خیز ہے۔ I mean it is a serious issue, but the way India has dealt with it۔ پھر انڈیا نے جگہ جگہ جا کے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے اور اس کی اکانومی ختم ہو جائے گی، پھر ہم بات کریں گے، ابھی تو ہم پاکستان سے بات نہیں کرتے۔ اور یہ معلوم ہے ہمیں کہ انڈیا کے اندر یہ بات بڑی کلیئرلی ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایٹ دا ہائیسٹ لیول کے ریجنل لیول پر انڈیا کو مشکل کا سامنا ہے، ساؤتھ ایشیا میں بھی۔ اور آپ دیکھیں جو بڑے ممالک ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے بڑے تعلقات ہیں، پاکستان کے اندرونی جو مسائل ہیں اس پر تو کبھی آنکھیں بند نہیں کی جاتی ہیں، ہم بات اس پر کرتے ہیں، بٹ جو خطے میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے اس کو بھی انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ انڈیا میں آپ دیکھیے گا وہ حد دیکھیں کہ اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ وہ پرائم منسٹر گئے ترکمانستان، وہاں کوئی پوٹن کے ساتھ میٹنگ میں اوپر نیچے ہو گیا، ٹھیک ہے، I mean it doesn't affect Pakistan Russia's improving relations, no question about it۔ تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور جائیں گے۔ اب وہ 2 منٹ 4 منٹ آگے پیچھے ہو گیا، 20 منٹ ہو گیا، چلیں جی۔ وہ ایسے انڈین میڈیا کا آپ دیکھیں، گوگل کریں تو لگتا ہے کہ وہ ایسی میٹنگ میں کوئی دیر ہو گئی تو پھر اندھیر ہو گیا پاکستان کے لیے، پاکستان کے تعلقات تباہی کا شکار ہو گئے، پاکستان کی حکومت کی بے عزتی۔ اٹس اے ویری ویری اسٹرینج اپروچ دیٹ انڈیا ہیز اڈاپٹیڈ رائٹ ناؤ۔ اور اب انڈیا کے اندر دیکھیے گا کیا ہوا ہے۔ وہ جو میسی آئے ہوئے تھے ارجنٹینین فٹ بال پلیئر، ان کو کولکتہ میں آرگنائز جس نے بھی کیا وہ ایونٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر، اور گلوبل میڈیا اس پر اتنی تنقید کر رہا ہے کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ آئی تھنک ود ان 10 minutes میسی لیفٹ دا اسٹیڈیم۔ اس کے بعد
ساتھ ہی ساتھ ہندوستان جنگ کے موڈ میں چلا گیا. پھر اسی وقت ان کا آئی پی ایل کا جو میچز وغیرہ ان کو دے ہیڈ ٹو ود ہولڈ دوز میچز, کینسل سم آف دا میچز. اس کے نتیجے میں اب انڈین میڈیا کو دیکھ لیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آئی پی ایل برانڈ جو ہے وہ سفر کیا ہے. انڈین میڈیا ہی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ 20-25% اس کی ویلیو نیچے چلی گئی ہے. اور تو کہنے کا مقصد یہ کہ کسی کے مشکل میں ہم خوش کیوں, لیکن انڈیا کا اپنا رویہ جو ہے بڑا عجب ہے. اٹ نیڈس ٹو بی مور میچیور ان دیز میٹرز. وہ اس کا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ اپنی میڈیا کے ساتھ گیمز کر کر کے اور کہانیاں بنا بنا کے, وہ یاد ہے آپ کو, کہتے تھے جی کراچی پورٹ بھی اٹیک کر لیا, وہ بھی ہم نے کانکر کر لیا, ہم لاہور کے بھی آگے قریب اور وہاں بھی ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں. تو عجب ایک رویہ انڈیا کا. آخر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھا کے تو نہیں جا سکتے پاکستان سے دور, ہیں ہمارے ہمسائے, اپنی سوچ کو ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ضرور. نہیں تو آپ دیکھیے گا اندر کی مینجمنٹ ان کی, واٹر ڈیزاسٹر دیز ایونٹس ہیو بین فار انڈیا. تو بہرحال ناظرین, اب چلتے ہیں ہم, بڑا جو اہم معاملہ ہے اور کے حوالے سے اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں, یہ نہیں کہ کرپٹو کرنسی جو اس کا اتنی اٹھان ہوئی, اور وہ آج کل کی بات نہیں ہے. بائی آل اکاؤنٹس 15-20 جو ملین یعنی کہ 1.5-2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی میں انوالوڈ ہیں. اور بلاک چین کرپٹو کرنسی, وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیو اکانومی کا حصہ ہے. اور نیو اکانومی کا مطلب کہ وہ اکانومی جو انوویشن پہ, ٹیکنالوجی پہ, نالج پہ, اور اس پر یہ آگے بڑھ رہی ہے, اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. تو اس حوالے سے یہ آج ہم نے سنا, یہ جو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ وی ہیو گاٹ ون آف دا برائٹسٹ یوتھ ان دا ورلڈ, کیونکہ پاکستان نمبر 3 پہ آ گیا ہے کرپٹو کرنسی کے استعمال میں. لیکن اچھی بات ہے کہ کرپٹو کرنسی کا استعمال تو ہو رہا تھا, بٹ سنیے گا واٹ بلال بن سعد آج جو پریس کانفرنس انہوں نے جو ایڈریس کیا, بہت صحیح باتیں کی, سنیے گا. پاکستان نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلوبل ایکسچینجز کے لیے ایک ریگولیٹڈ, ٹرانسپیرنٹ اور گلوبلی کمپلائنٹ راستہ کھولا ہے. ایک انسٹیٹیوشن کا شفٹ ہے. اس فریم ورک کے ذریعے ہم نے 3 چیزوں کو فوراً کنٹرول کر لی: اینٹی منی لانڈرنگ, کاؤنٹر فائنانسنگ آف اونرشپ اور کنٹرول کی ٹرانسپیرنسی. انفورسمنٹ ٹائم لائنز کے ساتھ لائسنسنگ کا راستہ کھولا. پاکستان کے پاس جو اپرچونٹی ہے وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے. ہم کرپٹو کو پروموٹ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم کرپٹو کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ فریم ورک میں ہم پاکستان کو 2035-2050 کی انڈسٹریز کے لیے تیار کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا ناظرین, ہمارے ساتھ بلال بن ثاقب ہیں شو پہ. بہت شکریہ بلال فار کمنگ آن دا شو, اور پلیز ٹو ہیو یو آن دا شو. بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں, اور ہم کہیں گے جیسے آپ سے پہلے میں کہتی تھی, اٹ واز میوزک ٹو مائی ایئرز, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایک سسٹم جو ہے اس کو بنانا ہے, اس کی ہم نے فاؤنڈیشن رکھنی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریگولیٹری جو ہمارا فریم ورک ہے اس کو ہم نے جاری و ساری کرنا ہے, بیکاز ایز یو سیڈ کہ ایکٹیویٹی تو آلریڈی is taking place, لیکن اس کے لیے کوئی اسٹرکچر نہیں تھا. تو یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ ایٹ دا ایج آف 30 آپ پاکستان آئے ٹو لیڈ سم تھنگ جو کہ دنیا جہان کہہ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک کمپلیکس ایلیمنٹ ہے, فینومینا ہے. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سنگاپور سے لے کے وینیزویلا سے لے کے دنیا کے جاپان سے لے کے امریکہ سے لے کے بہت سے ممالک, ایون رشیا اینڈ ایران اس میں انوالوڈ ہیں کرپٹو کرنسی میں, اور اس کے مختلف پہلو ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ آپ اس کو, پاکستان کے اندر معاملات آسانی سے تو آگے نہیں بڑھتے, بہت پالیسیز بنتی ہیں, بگڑتی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. آپ کے پاس کون سی یعنی جادو کی چھڑی ہے, واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ آپ کو کہاں سے کانفیڈنس آیا کہ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی ہیں؟ جی السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آئی تھنک یہ مسئلہ نا, یہ جو ٹاپک ہے, دس از بگر دین جسٹ کرپٹو. دس از اباؤٹ ٹرائنگ ٹو پلان. ہم آئی تھنک یوزلی ہمیشہ ایز اے کنٹری ریئیکٹیولی ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو موو ٹوورڈس پریڈکٹیو in this age of data, in the age of artificial intelligence, in the age of crypto and blockchain. So I don't think یہ crypto کا مسئلہ. I think this is more about the whole system or system within blockchain. کہ crypto ایک پہلا چھوٹا یوز کیس ہے. ایکچوئل بات ہے کہ
اٹس اباؤٹ ٹیکنالوجی, اٹ از اباؤٹ فیوچر. جس طرح میں نے کہا ہے کہ ہر دور نے اپنی ریلز بنائی, ریلویز بنی, ریلویز سے کنٹریز کنیکٹ ہوئی, انٹرنیٹ آیا, انٹرنیٹ نے آپ نے دیکھا کہ کس طرح انڈسٹریز کو ٹرانسفارم کیا. بجلی کی ایگزامپل, نو بڈی از شائے. اور ہمیشہ یہ بھی یہی ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے تو ٹیکنالوجی کا مطلب ہے چینج, چینج کا مطلب ہے کہ جو سسٹم کا امیون ہوتا ہے, اینڈ نو بڈی لائکس چینج. بٹ آج ڈیجیٹل فائنانس وہ نئی ریل ہے جس میں فیوچر کا فائنانس جو ہونا ہے. تو ٹیکنالوجی کو روکنا آئی ڈونٹ تھنک, یا اس کو ڈسکاؤنٹ کرنا, یا ہم کہیں کہ یہ ہو نہیں رہا. دس از اے گریٹ اسٹیپ بائی پاکستان کہ وی آر ون آف دا فیو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس انڈسٹری کے لیڈرز کہہ رہے ہیں. دیکھیں, جب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وی وانٹ ٹو بیکم دا بٹ کوائن کیپٹل آف دا ورلڈ, پوری میں نے سنگاپور کی ایگزامپل دی, ہانگ کانگ کی دی, دبئی کی دی, UK کی دی, یورپ کی دی. یہ ساری کنٹریز اگر اس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے؟ یہ کیوں ہے کہ ہم ہمیشہ کنزیومر ہی رہ جاتے ہیں؟ کیا ہماری ڈیسٹنی میں کریٹر بننا نہیں ہے؟ جبکہ یوتھ, ہم کہتے ہیں کہ جی یوتھ آف دا کنٹری جو ہے وہ یوتھ آف دا ورلڈ, پاکستانی از اے ویری ینگ ٹیک سیوی پاپولیشن. لیکن وہ ٹیک سیوی پاپولیشن کیا صرف بیک آفس سٹاف کے لیے رہ رہی ہے کہ ہم کال سینٹروں میں اور یہاں سے کہ آپ گرے کلاتھ پہ کام کریں, آپ ویلیو ایڈڈ پہ نہ کریں؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہاں سے کیوں نہیں ملٹی بلین ڈالر پروٹوکالز بن سکتے؟ وائی آئی تھنک کہ دیکھیں دیر از اے کانسیپٹ آف سیرنڈیپٹی, انگلش کا ورڈ ہے. یہ کیوں ہے کہ ساری انوویشن سین فرانسسکو سے ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دیتے ہیں فار آئیڈیاز, فار انوویشن ٹو فلرش. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی کہ جو ہم ڈیجیٹل ایسٹس میں وہی انیبلنگ انوائرمنٹ. ٹھیک, بلال آپ کس طرح کریں گے؟ یعنی کہ آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے لوگ جو جو دیکھتے ہیں, جن کا یہاں ملک میں تجربہ ہے, ہم تو اس پلیٹ فارم سے کہہ چکے ہیں سولر پینلز پہ پالیسی نہیں بنا سکے, کبھی کچھ بناتے ہیں, کبھی کچھ, کبھی ایک یو سین ہے. تو یہ آپ اتنی بڑی چیز اٹھا کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ویئر از دا تھاٹ پروسیس؟ اس میں سوچ بچار ہوئی ہے کہ کیا اقدامات کرنے ہیں؟ ایک طرف یہ, دوسری طرف پھر IMF کا بھی کہا جاتا ہے جی وہ اس کے اگینسٹ ہے, تو کس طرح بات ہوگی؟ تو بتائیے اس پہ ذرا. دیکھیں, یہ دنیا کی جتنی انسٹیٹیوشنز ہو گئے, دی IMFs and the World Banks of the world, they have to realize کہ یہ ایک انڈسٹری was not in existence پچھلے 4-5, یہ تو ابھی آ کے زیادہ, آئی تھنک آفٹر پریزیڈنٹ ٹرمپ کیم انٹو آفس اس کو زیادہ ریکگنیشن ملی ہے, یہ زیادہ ریسیپٹیو ہوئی ہے. تو آف کورس ایوری ٹو اپ گریڈ, ویدر اٹس دی IMF آف دا ورلڈ, ویدر اٹس پالیسی میکرز, ویدر اٹس بیوروکریسی, ویدر اٹس گورنمنٹس. کیونکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ وہی انوینشن ہے فیوچر آف فائنانس. یہ جو آج کل کی بینکنگ سسٹم ہے یہ پیٹرو ڈالر کے ٹائم کا بنا ہوا ہے, بٹ وی نیڈ ٹو پلان فار 2035 اینڈ 2050. I think the leadership of this country absolutely understands, اور اس لیے بھی کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا کی 3rd biggest market بن گئی ہیں. کوئی اسکول یہاں پہ نہیں پڑھا رہا, کوئی فریم ورک نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو ایٹ لیسٹ اس سے ایک چیز تو ہم اسٹیبلش کر دی کہ جو یوتھ ہے اس ملک کی وہ اس وقت گلوبل ورلڈ کلاس ہے. کیونکہ اگر یہ چیز باقی ملکوں کی, دس از دا موسٹ کٹنگ ایج ٹیکنالوجی دیر از, تو انہوں نے بغیر کسی پرمیشن کے اگر اس انوویشن کی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے تو کیا اسٹیٹ پیچھے رہ جائے؟ چکر یہ ہے کہ ہمارے ملک نے ہماری یوتھ کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے پاس جانا ہے, ان کو میچ کرنا ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے کیا بلال, کیا آپ کے ذہن میں کیا اقدامات کیا ہیں؟ اور ایک تو یہ کہ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ایکسچینجز ہوتے ہیں, بینکس اکاؤنٹس بند کر دیتے ہیں, پھر کھولتے ہیں, کہتے ہیں جی پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے آئے, واٹ واز دا سورس, سم تھنگ دیٹ یو پوائنٹڈ آؤٹ کہ جی ہم نے اس کی اونرشپ, اس کے ہم نے ٹریک کرنا ہے, اس کو ہم انونیمس طریقے سے نہیں ہونے دے سکتے بیکاز اس کے اپنے رسکس ہیں. تو آپ یعنی کریں گے کیا؟ واٹ ایکچولی ڈو یو ہیو ان مائنڈ؟ So we have established an independent regulatory authority, which is Pakistan's Virtual Assets Regulatory Authority. یہ authority is essentially becoming the state bank of digital assets. تو اس authority میں we as the stakeholders ہمارے پاس ہیں
گورنر اسٹیٹ بینک, چیئرمین آف دی SACP, DG FIA, بہت بڑا بورڈ ہے ہمارا, سیکرٹری IT, سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. ٹھیک. اور آئیڈیا یہی ہے کہ ہم جس طرح دبئی میں, اگین وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکسپیریمنٹ اینی تھنگ, اور سیکنڈلی ہمارے پاس وہ انسٹیٹیوشن میموری بھی نہیں ہے, نہ وہ کیپیسٹی ہے, جو کہ یہ دنیا کی جو ٹاپ ریجنز ہیں, جو فائنینشیل کوریڈور میں ہیں, انہوں نے اس کو ریگولیٹ لیتے ہوئے کتنا, تو ہم انہی کی, وی آر جسٹ ٹیکنگ لیوز آؤٹ آف دیئر بکس اینڈ دین وی آر ڈوئنگ دس ود پاکستان فرسٹ اپروچ. تو ہم اس کو جی اب ریگولیٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ایک آرڈیننس ہے جو اس وقت سینٹ پہ ہے, اینڈ دین پاکستان, دیکھیے ہم پروموٹ نہیں کر رہے, ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں. پروموشن تو آلریڈی ہو گئی ہے, اور آپ آج تک 80 سال لگے آپ کو, آپ کتنے ٹیکس پے ہیں پاکستان میں؟ جی سوری بتائیں آپ مجھے, کیا کریں, کتنے پچھلے 80 سال میں ہم کتنے ٹیکس پیئر اکٹھے کر چکے ہیں؟ آپ بتائیں. ہر وقت رونا ہی ہے. I think around 5 million. ہاں جی جی, مطلب تو ود ان لوئسٹ ریٹ ہے ہمارا. ہاں جی جی, ود ان کرپٹو ایکسچینجز جو ہے ہمارا اس سے نمبر 3-4x ہے. تو آپ کی 80 سال کی محنت ایک طرف, اور آپ یوتھ کو فیسیلیٹیٹ کریں, یوتھ کو ریگولیٹ کریں, اینڈ دے ڈونٹ مائنڈ پیئنگ ٹیکسز, انسٹیڈ آف کہ کبھی اکاؤنٹ بند کر دے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کبھی کوئی ان کو پکڑ لے, کبھی کوئی. اس یوتھ کو فلرش ہونے دیں, کیونکہ پاکستان نے اگر اپنی تقدیر بدلنی ہے تو یہ ہیومن ریسورس سے ہی بدلی جا سکتی ہے. یا دو قسم سے کنٹریز پروگریس کرتی ہیں, یا ہیومن ریسورس سے یا نیچرل ریسورس سے. نیچرل ریسورس نکلتے ہوئے ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے, ہم نہ قطر ہیں نہ اس طرح سعودی, ہم سنگاپور والے ماڈل پہ جانا ہے, جہاں پہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو اتنا انیبل کر دیں, اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ریمیٹنسز اسی ہیومن ریسورس کی وجہ سے آ رہی ہے نا, تو اس کو باہر ہی نہ جانے دیں, یہیں سے بیٹھ کے وہ ڈالر کمائے. تو یہ اس وقت جو سوچ ہے گورنمنٹ, ریگولیٹری آپ کہہ رہے ہیں فریم ورک ہے, اس پر ابھی کام ہو رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج فائنانس منسٹر بھی کل ذکر کر رہے تھے کہ جی دس از دا نیو اکانومی, وی ہیو ٹو ورک ٹورڈز دیٹ, اور یہ ریگولیٹری فریم ورک کی بھی بات ہوئی. تو کیا ایکٹیویٹی ہے جو, جب آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں کہ 1.5-2 کروڑ پلس پاکستان کی جو یوتھ ہے وہ اس میں از انوالوڈ ان کرپٹو کرنسی, تو واٹ آر دے ڈوئنگ, مطلب واٹ ڈز یور ریسرچ سے؟ نہیں, دے آر ایکسپیریمنٹنگ. دیکھیں ہم بہت بڑی فری لانسر مارکیٹ ہے, 3rd-4th بگیسٹ فری لانسر مارکیٹ ہے دنیا کی. اب ایک فری لانسر جب تک لرن نہیں کرے گا تب تک ارن نہیں کرے گا. تو وہ تو ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے اس انڈسٹری میں, وہ بلڈ کر رہا ہے. اور آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں کس طرح چیزیں ہوں گی, یہاں پہ بہت پالیسیز بنتی ہیں, یہ ہوگا. دیکھیں لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فیوچر کا انتظار کریں, لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فیوچر کی تیاری کریں. اور میں بالکل ٹھیک ہے نا, میرا آئی ایم ناٹ اے پالیٹیشین اور اے بیوروکریٹ, آئی ایم اے ٹیکنالوجسٹ. میں ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, اس لیے میری سوچ ریئیکٹری نہیں ہے, ڈیزائن ڈریون ہے. میں سلوگنز میں نہیں, سسٹمز میں بلیو کرتا ہوں. اور پاکستان کا چیلنج ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, چیلنج رستہ دکھانے کی کمی ہے اور رستہ بنانے کی کمی ہے, جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جی, تو کہیں ہم پڑھ رہے تھے یہاں ایک کرٹیک یہ بھی ہے کرپٹو کرنسی کی کہ جی اس میں گیمبلنگ بڑھتی ہے, اور یہ دس از واٹ پیپل ہیو بین انوالو ود. ڈان میں ہم ایک آرٹیکل پڑھ رہے تھے, اس میں فوکس یہی تھا, ون آف دیئر بزنس کورسپونڈنٹس واز سیئنگ آن اے شو آئی تھنک اگست میں, کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسے ہی ہے, کچھ نہیں ہے, یہ تو جوئے کے لیے ہے, اور یہ دس از جسٹ این امیجنری تھنگ, دیر از نتھنگ ٹو بیک اٹ, اور یہ تو کوئی تک ہی نہیں ہے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ آگے ہونا بھی چاہیے یا نہیں. واٹ از یور ریسپانس ٹو دیٹ؟ دیکھیے یہی ہمارے ملک کا المیہ ہے, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اکانومسٹ اور دیٹ جرنلسٹ would have never bought a bitcoin or would have never actually traded crypto. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہر کسی کے پاس اوپینین ہے, وہ اوپینین سبجیکٹو ہے. وہ اوپینین یہی ہے کہ 2 چیزیں یہاں سے دیکھ لی, 2 چیزیں وہاں سے کر لی, فیکچوئل چیزیں نہیں ہیں. پوری وال اسٹریٹ اس وقت بٹ کوائن کو اپنے بیلنس شیٹ پہ ڈالنا چاہ رہی ہے. دیر آر نیشن اسٹیٹس رائٹ ناؤ دیٹ آر اڈاپٹنگ کرپٹو. بلیک راک دنیا کا سب سے بڑا ایسٹ مینیجر, $11 ٹریلین AUM ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بانڈ,
ہر چیز، ہر اسٹاک ٹوکنائز ہوگا. جے پی مارگن، دنیا کے یہ سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں، اگر یہ بلاک چین اور ڈیجیٹل ایسیٹس کی طرف جا رہی ہیں تو مجھے بتائیں کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ غلط ہیں. اور یہاں پہ بیٹھے جو اکانومسٹ ہیں جنہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ فیوچر آف فائنانس ہے، اور گلوبل انسٹیٹیوشنز، پوری ٹوکنائزیشن کی مارکیٹ کتنے ٹریلینز کی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ آن چین جا رہا ہے. فرینکلن ٹیمپلٹن کیا کر رہا ہے، فیڈیلٹی کیا کر رہا ہے. تو اور دوسری بات ہے کہ یہ جو کرپٹو کو گیمبلنگ کہتے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگین بیڈ پی آر ہے. جس طرح پاکستان کی بیڈ پی آر ہے کہ جی یہ کرپٹو گیمبلنگ ہے اور ہر چیز illicit، ہر چیز ایک چھری ہے، اس سے آپ سیب بھی کاٹ لیں اور اس سے آپ کسی کو ٹھیک کاٹ بھی دیں. ٹھیک. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی چھری بین کر دیں. تو دنیا میں ابھی بھی 0.024% کرپٹو ٹرانزیکشنز illicit ہوتی ہیں. دیکھیں آپ بات سمجھ لیں، کرپٹو میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے، ٹھیک سب کچھ پبلک ہے، ایک پبلک لیجر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی کیش، گولڈ، بینکنگ، آپ کے پاس ویزیبلٹی نہیں ہے. کرپٹو تو ہے ہی سب کچھ ڈی سینٹرلائز اور پبلک. ٹھیک. سو بیسکلی بڑا چیلنج ہے آئی تھنک. Basically, sorry to cut you, basically it is lack of education, lack of understanding, and lack of actually being involved. The problem is کہ پاکستان میں 40 سال سے 45 سال سے اوپر والا کوئی کرپٹو کر ہی نہیں رہا. کرپٹو تو سارے آپ کے ینگ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک جی. یہ بلال آپ نے ایکسپلین کیا ہے what the government is intending to do. ظاہر ہے this is ٹپ آف دا آئس برگ. ہم آپ کو دیتے رہیں گے تکلیف بیکاز آئی تھنک دا ایشو از ویری امپورٹنٹ اور آپ سے اس پر آگے بھی بات ہوگی. بہت شکریہ بلال ہم سے بات کرنے کا. ناظرین ہمارے پاس اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اویس بلال صاحب، کو فاؤنڈر ہیں آف ڈاؤ پراپ ٹیک. گاٹ اٹ رائٹ؟ 100%. اچھا جی، ایکسپرٹ ہیں کرپٹو کرنسی پہ اور بلاک چین پہ. ہم بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اویس بلال صاحب ہیں، کو فاؤنڈر ڈاؤ پراپ ٹیک کے، ایکسپرٹ کرپٹو کرنسی، بٹ کوائن ویل از اے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں. کچھ چیزیں ہیں جو میں بھی سیکھ رہی ہوں ایز آئی گو لانگ، بٹ آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے. بہت شکریہ فار کمنگ ٹو دا شو، جوائننگ اس ٹوڈے. یہ مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے کرپٹو کرنسی پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نتھنگ ٹو بیک اٹ، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہوائی چیز ہے، یہ نرا ذہنی اختراع ہے، یہ جوا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک اے اسٹاک ایکسچینج کے پیچھے اسٹاک ایک کمپنی اور یہ وہ، دس از آل ان دا مائنڈ. اینڈ سو رائٹ. سو یہ تاثر جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہے. شروع میں جو بھی بندہ کرپٹو کو دیکھتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں اس انڈسٹریل ایج کے ہیں یا اس فیٹ ایج کے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے ہر چیز فزیکلی دیکھی ہے، ہاتھ لگا کے دیکھی ہے، تو وہ اس کو جو ہے نا ابھی فیدم کرنا، دماغ میں لے کے آنا بڑا مشکل ہے کہ یہ چیز ورچولی ہے ہی نہیں ہے، ہوا میں وہ. اب اس کو سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، بٹ اگر کوئی بندہ محنت کرنا چاہے تو آج کل ایجوکیشن جو ہے نا $20 میں بک رہی ہے آن چیٹ جی پی ٹی. تو اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں تو آپ کو کافی ساری چیزیں سمپلی سمجھ میں آ جائیں گی. ایک پیپر ہے جو کہ ستوشی ناکاموٹو نے لکھا تھا، ہو از دا فادر آف بٹ کوائن. اس نے 2009 کے اندر جو ہے بٹ کوائن کا سب سے پہلا اپنا منشور لکھا تھا. اب اس منشور کے اندر اس نے بتایا تھا کہ اس ایگزیکٹ جو میں ایک چیز بنا رہا ہوں یہ ورچوئل ہونے کے باوجود یہ ایک اینٹی تھیسس کیوں ہے بینکنگ سسٹم کا. اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ کیونکہ پاور لائز ود دا پیپل اینڈ ناٹ ود دا سسٹم، ہینس میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ڈیموکریٹائز کر دوں. ہر کسی نے جو یہ مانتا ہے اس منشور کو، ابھی چھوڑیں اس منشور میں کیا کیا تھا، ہر کوئی جو اپنی کمپیوٹ مجھے دیتا رہے گا، اپنی پاور مجھے دیتا رہے گا، اپنا سرور میرے ساتھ لگاتا رہے گا، تو بیسکلی ہاتھ کھڑا کرے کہ میں ہاں تمہاری بات کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس طرح کرتے 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 وہ اتنا بڑا ہو گیا نیٹ ورک کہ آج وہ بلینز آف نوڈز ہیں. تو اس طرح شروع ہوا ہے یہ کہ So that's how Bitcoin started. So دیکھیں اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے وہ کرپٹوگرافی ہے، جس کو انکرپشن کہتے ہیں عام زبان کے اندر. ایک بہت ہی لیم اینڈ پاس ورڈ پروٹیکٹڈ ایک کوئی فائل ہے جس کے ساتھ چلتی ہے. بہت کوئی ٹیکنیکل لوگوں کو مجھے گولی مار دیں گے اس بات پہ، بٹ میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ انکرپٹڈ فارم کے اوپر جو ہے نا اس کو کرپٹوگرافی کہتے ہیں. دیٹس دا فرسٹ ورڈ. کرپٹو کرنسی جو کہ بالکل کرپٹک ہے، جو کہ بالکل انکرپٹڈ ہے، یہ ایک فارم ہے. اب اس کے پیچھے جو انٹرنسک ویلیو ہے کسی بھی چیز کی، اگر ہم لوگ کوئی بات کر رہے ہوں، ڈالر اگر یہاں پہ پڑا ہوا ہو، پی کے آر یہاں پہ پڑا ہوا ہو اور پاؤنڈ یہاں پہ پڑا ہوا ہو، تو آج یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں شاید وہ ڈالر اٹھائیں گے. ان کو یہ بھی پتا کہ پاؤنڈ تھوڑا ہے مہنگا ہے، پر ڈالر اٹھائیں گے کیونکہ ایکسیپٹیبلٹی ہر جگہ پہ.
ٹھیک ہے. اس کی انٹرنسک ویلیو کیا ہے کہ ہم سب کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. جس طرح بٹ کوائن کی ایکسیپٹیبلٹی بڑھتی جائے گی اس طرح وہ پاورفل ہوتا رہے گا, اس کی ویلیو بڑھتی جائے گی. اب اس کے پیچھے یہاں پہ آپ کو ٹرو ویلیو نکالنے کے لیے وہ اسپیکولیٹو ضرور ہے, ٹھیک ہے, بٹ اس نے ٹوٹل سپلائی اس کی جو ہے نا اسی منشور میں ڈال دی تھی کہ وہ 21 ملین بٹ کوائن ہوں گے بائی 2140. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر 10 منٹ بعد جو ہے ایک نیا بٹ کوائن جو ہے وہ ایک نیا بلاک جو ہے وہ منٹ ہوا کرے گا. ایک بلاک منٹ سے مطلب رائٹ, تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہو جائے گا, بٹ ایک بلاک کے اندر جو ہے وہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے کہ پچھلے کتنے لوگوں نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں. جس طرح ابھی بلال بات کر رہے تھے کہ ایک لیجر ہے, اس لیجر کو مینٹین کرنا ہے اور پچھلے والے بلاک کے ساتھ اگلے والے کو اس نے کنیکٹ کرنا ہے تاکہ ڈیٹا لاس نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس نے یہ بولا کہ کیونکہ آپ نے کمپیوٹ دی ہے تو میں اس کے لیے آپ کو ریوارڈ کروں گا. 2009 میں جو ریوارڈ تھا ایک بلاک کا وہ 50 بٹ کوائن تھا. وہ ہر 4 سال بعد وچ از 2,10,000 بلاکس وہ ہاف ہوتا رہتا ہے, اس کو ہافنگ کہتے ہیں. پہلے 50 تھا, پھر اس کے بعد 25 ہوا, پھر 12.5 ہوا, پھر 6.125 ہوا, آج 3.125 ہے, 6.25 ہوا, پھر آج 3.125. کیا ہے 3.1? So every time anybody gives a compute or a power to the network of Bitcoin, تو اس کو اس کے ایز اے ریوارڈ وہ اگر اس پرابلم کو سالو کرتا ہے, ایک پزل ہوتا ہے, اس پزل کو اگر وہ سالو کر پاتے ہیں, ایکچولی پزل ہوتا ہے, اٹس این ایکچوئل پزل, it's a systematic puzzle. تو وہ کوئی عام شہری میرے جیسا تو نہیں جا سکتا اس میں, وہ یہ somebody who knows this, who's technologically savvy, وہ کر سکتا ہے. Can you do it? I don't have to do it because it's a machine based system. Okay. So جو پرابلم سالو کرنی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سارے جو بٹ کوائنز ہیں, یہ ساری چیزیں یہ لیتے ہیں جی پی یوز لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ایسکیز لیتے ہیں, یہ نارمل کمپیوٹرز نہیں لیتے. تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایک ہیش کی ہوتی ہے جس کو انہوں نے سالو کرنا ہوتا ہے, اور اٹس ناٹ یہ ایسا پرابلم نہیں ہے جو کہ مین میڈ پرابلم, اٹس اے مشین میڈ پرابلم اینڈ مشین اس کو سالو کرتی ہے. اور اس کو سالو کرنے کا what's the point of making a problem and solving? I'm really right. So اسی طرح کرپٹوگرافی چلتی اس طرح ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرتی ہے کہ پچھلا پورا جو لیئر ہے اس کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اس پزل کو سالو کرتے ہیں اور پچھلے والے کو جو ہے وہ لاک کر دیتے ہیں. If we get into a lot of detail تو پھر کافی کنفیوزنگ ہو جائے گا. It's fascinating. ایک دن آپ کے ساتھ بیٹھ کے اسی پر بات کریں گے. اچھا بہرحال یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں سن رہی ہوں, میں کل فائنانس منسٹر صاحب نے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہیں تو کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ بھی نوجوان ہیں, بچے بچیاں جو اس میں انوالوڈ ہیں فرام 18 to 30. So what are they doing? I mean یہ جو جیسے بلال کہتے ہیں یہ امیزنگ ہے پاکستانی یوتھ اور بریلینٹ, تو کیا پاکستانی یوتھ یہاں بیٹھے بیٹھے وہی کر رہے ہیں جو کہ اگر جاپان میں لیں, جہاں یو ایس میں لیں, اور وینیزویلا میں لیں, کون سے, so what are the Pakistani youth doing with this? رائٹ. اب اس کو یہ سمجھیں کہ ایک ایسپیکٹ اس میں سے نکال دیں کہ وہ اس کے اندر سے اس کا کر کیا رہے ہیں, وہ بٹ کوائن خرید رہے ہیں یا نہیں خرید رہے ہیں, وہ کس طرح کر رہے ہیں. اگر آپ پی ایس ایکس دیکھیں تو آج اس کے اندر شاید 1 ملین ٹوٹل رجسٹرڈ لوگ ہیں, جس میں ٹریڈ جو کرتے ہیں شاید 30,000 ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کیس کے اندر اگر تو 3 کروڑ کا نمبر ہے, یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں, کچھ ڈیسینٹرلائز ایکسچینجز بھی ہوتے ہیں کچھ, بٹ یہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح جب ہمارے پاس پہلی دفعہ اسمارٹ فون آیا تھا تو وہ لوگ جن نے کبھی فون نہیں دیکھا تھا they didn't know how to use it, بٹ اب ہر کوئی پروفیشنٹ ہے, گاڑی چلاتے ہوئے بھی ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرتے کیا ہیں یہ بچے؟ اٹس اے لرننگ کرو فار دیم. وہ اس کے اوپر ٹریڈنگ بھی کر رہے ہیں, لوگ جو ہے اپنا بٹ کوائن لیتے ہیں, اس کو جو ہے ٹریڈ کرتے ہیں, کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں. اچھا ٹریڈنگ. اس کے علاوہ what they do is they're making applications on top of it as well. So جس طرح لینڈ ریکارڈز کے اوپر جو ہے اس کی, دیکھیں سمپل چیز یہ سمجھیں کہ جو بلاک چین ہے نا وہ 2 پرابلمس کو سالو کرتی ہے. ایک ٹرانسپیرنسی کو, شفافیت کو, کیونکہ اس نے جس طرح بتایا بلال نے کہ اٹس اے پبلک لیجر, تو آپ کچھ چھپا نہیں سکتے. اور سیکنڈ جو ہے وہ اس کا ڈبل اسپینڈ, ڈبل سیلنگ کو روکتی ہے وہ. اچھا جب وہ ڈبل سیلنگ کو روکتی ہے تو دیکھیے اب ہمارے کیس میں اگر فائلیں نکلی ہیں تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنی زمین تھی, کتنا بک گیا ہے. ایک سمپل یوز کیس وچ از نان فائنینشیل, اس کیس کے اندر جو ہے آپ خالی اس کے جو ٹائٹلز ہیں اگر اس کو آپ بلاک چین کے اوپر ڈال دیں تو آپ کو ڈبل سیل کر سکتے ہیں. So blockchain is the technology. Okay, ٹھیک ہے. Okay, ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ this is what youth is doing in addition to جیسے وہ کہ جی گیملنگ وغیرہ. سو دیکھیں گیمبلنگ جو ہے نا وہ تو ایک انسٹنکٹ ہے, گیمبلنگ کی ایپس بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا, اگر کیونکہ آپ نے 101 کی بات کی تو 101 کے اندر وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک کرپٹو کا یا ایک بلاک چین کے لیئرز کیا کیا ہوتے ہیں.
سو لیئر 1 کے اوپر جو ہے اٹس جسٹ اوتھینٹیکیشن. اس کا ایگزامپل ہے ایتھیریم کی بلاک چین. ٹھیک ہے. لیئر 2 جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اپنا وائٹ پیپر یا کانسٹیٹیوشن لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر لیئر 3 آتی ہے. لیئر 3 کے اندر جو ہے آپ اپنے اوریکلز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے ریونیو کے نمبر, کاسٹ کے نمبر, یہ سارے, اور ساتھ میں اپنا اسمارٹ کانٹریکٹ. اسمارٹ کانٹریکٹ ہوتے ہیں آپ کے یونٹ اکنامکس یا ٹوکنامکس, جن کو ہماری کون کر رہا ہے آل دس؟ ابھی بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ ساری چیزیں جو سیکنڈ لیئر ہے, سوری دا فورتھ لیئر ہے, فورتھ لیئر کے اوپر اس کے ورک فلوز بنتے ہیں, اینڈ ففتھ لیئر کے اوپر اپلیکیشنز بنتی ہیں. جب آپ نے یوتھ کی بات کی تو یہ ہر ایک لیئر کے اوپر الگ الگ لوگ جو الگ الگ ٹائم پہ کام کر رہے ہیں. ایک بندہ جو ہے خالی آپ کے لیے اپلیکیشن بنا رہا ہے, ایک بندہ آپ کے لیے صرف ٹوکنامکس لکھ رہا ہے, ایک کمپنی جو ہے خالی اوتھینٹیکیشن پہ کام کر رہی ہے. یہ ایک اسپیکٹرم ہے. لیکن دے آر ٹریڈنگ آلسو نا. ٹریڈنگ از اے ہیوج تھنگ. آئی مین اٹس اے ہیوج پلے, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ آپ سیکھتے بہت ہیں. You know, I mean, if you can start reading the charts and if you can start predicting کہ جی آپ کی جو ہے مارکیٹ کیسے پرفارم کرے گی, تو doing a good job. Doing good job. ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ذرا جو پاکستان کی پالیسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. Stay with us. ویلکم بیک ناظرین. جو کرپٹو کرنسی کی دنیا اس کو تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ آج اس پر بات کریں. تو اب جو کہہ رہے تھے بلال بن ثاقب, گورنمنٹ نے پالیسیز بنائے اور کہہ رہے ہیں جی اتنا کچھ ہو رہا ہے آلریڈی, ناؤ وی نیڈ ٹو سیٹ اپ اے ریگولیٹری اتھارٹی, اور کہہ رہے سیٹ اپ ہوگی, اس پر کام ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یقینی طور پہ اور بھی ممالک ہیں کافی نے یہی روٹ لیا ہے کہ ایکٹیویٹی تو ہو رہی تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی بنائی ہے. جب بنی ہے تو اس کے بعد یہ بٹ کوائن کو لیگلائز کیا, اس کو استعمال کرنے دیے ٹریڈنگ وغیرہ میں. تو واٹ آر وی ڈوئنگ یوز ہیئر؟ رائٹ. سو دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا بٹ کوائن, جس طرح میں نے بتایا 2009 سے ہے, اور اب جا کے عام فہم ہو گیا کہ ہر بندے کو پتہ چلنا شروع کر گیا 16 سال بعد. اور ریگولیشن جو ہے وہ پچھلے ہی کچھ سالوں میں دنیا میں آنا شروع ہوئی ہے. ایل سیلواڈور کی بات کریں, جو مانیٹری اتھارٹی سنگاپور اس کی بات کریں, وارا کی بات کریں ان دا یو اے ای, یہ سارے کے سارے جو ہیں ان دا لاسٹ 4-5 ایئرز انہوں نے اٹھایا. اب اس کو پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ ریگولیشن جو ہے وہ انوویشن کی ماں نہیں ہے. رائٹ, انوویشن جو ہے وہ ریگولیشن کی ماں ہے. تو جس طرح ٹیسلا کا اگر ہم لوگ ایگزامپل لیں تو ٹیسلا نے اپنا ٹرک جو ہے پہلے نکالا تھا, بٹ وہ روڈ لیگل بعد میں ہوا تھا. اسی طرح یہاں پہ کرپٹو والی سائٹ کے اوپر بھی there's a lot of use cases, a lot of things that students are doing, جو عوام کر رہی ہے اس کے اوپر کام. ریگولیشن جو ہے وہ اب اس کو فالو کرے گی. One of the things that the regulator over here in Pakistan that needs to do is, کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے نا جو لوگوں کا فائنینشیل ایکومن ہے وہ مور اوور نائٹ ریچز والا ہے کہ جی ہم لوگ جو ہے شاید اس کے اوپر جو ہے نا 100 لگائیں گے تو 200 جیت جائیں گے. پونزی اسکیمز اگر آپ دیکھیں بے تحاشا ہیں یہاں پہ, فائلیں ہوتی ہیں, بولے ہر چیز کے اوپر پیسہ لگا دیتے ہیں کیونکہ رسک تھریشولڈ بہت زیادہ ہے ہم لوگوں کا. تو یہاں پہ اس کو جوئے کے طور کے اوپر لیا جا رہا ہے. ہینس ریگولیشن کے ساتھ ایجوکیشنل مٹیریل نیڈس ٹو کم آؤٹ ویری فاسٹ. that the government tells you کہ بھی اگر آپ نے جانا ہے تو آپ سینٹرلائز ایکسچینجز پہ جائیں. سینٹرلائز ایکسچینجز کون سی ہیں, اس کے اندر اگر آپ نے KYC کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے, کون کون سے لوگ ہیں جن سے آپ بات کر سکتے ہیں. جس طرح اگر آپ SCP کی دیکھیں تو کہیں پہ بھی اگر آپ ٹریڈ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ واچ ڈاگز ہیں. واچ ڈاگز کے ساتھ ساتھ دے میک شیور کہ انسائڈر ٹریڈنگ نہ ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں اٹس گوئنگ ٹو کم, بٹ ایجوکیشن از مینڈیٹری. سو جس طرح اب تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں, بیکاز اٹس آل ٹیکنالوجیکلی ڈن. تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ بائنانس پہ جا رہا ہے تو اس کو جو ہے پہلے ایک 2 سیکنڈ 2 منٹ کی جو ہے ویڈیو اگر دے دیں اس کو, جس میں وہ پڑھے اور ساتھ میں اس کو کلک ٹو ایکسیپٹ وغیرہ کرتا رہے, تو پھر ایٹ لیسٹ یہ کہ اپنا کام تو آپ کریں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو آپ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں. جب آپ ایجوکیشن کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ کلاس روم میں بٹھا دیں, آپ کہہ رہے ہیں آن لائن. دیٹ وڈ بی آئیڈیل. اگر کلاس روم میں بٹھا کے کر سکیں دیٹ وڈ بی آئیڈیل, بس وہ مینڈیٹ نہیں ہوگا ریگولیٹر کا. ریگولیٹر کا یہ ضرور ہوگا کہ اگر ایک ایپ کے اوپر آ کے ایک بندہ اس کو کام کرنے لگے ایک ریسپانسبلی اس کو چیز کو آگے بڑھائے. بہت شکریہ آپ کو, ہم پھر دعوت دیں گے بیکاز آئی تھنک دس از ویری امپورٹنٹ یہ جو سبجیکٹ ہے, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس آن دس. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. اس ایشو پر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے آنے والے پروگرامز میں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.